بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن ود اسامہ اسلم خان کے یوٹیوب چینل پر حافظ متی کی طرف سے تمام عزیز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سابقہ پیپرز کے حوالے سے لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سب حضرات کی خدمت میں ایک نیا لیکچر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اردو زبان کے لیے لفظ ہندی سب سے پہلے کس کتاب میں استعمال ہوا تھا؟ تو اردو زبان کے لیے لفظ ہندی سب سے پہلے تذکرہ بابری میں استعمال ہوا تھا۔ اردو کا رسم الخط نستعلیق کس عظیم مغل بادشاہ نے مقرر کیا؟ تو بادشاہ جہانگیر نے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے مطابق اردو کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ تو محمد حسین آزاد نے کربل کتھا، جو کہ فضلی کی تصنیف ہے، 1731 جس کا سن طباعت ہے، اس کو پہلی تصنیف مانا ہے۔ کس کلاسیکی شاعر نے اپنے اردو دیوان کا دیباچہ سب سے پہلے اردو میں ہی تحریر کیا تھا؟ تو مرزا رفیع سودا نے۔ سبرس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو سبرس ملا وجہی کی تمثیلی نثری کتاب ہے، جس کو مولوی عبدالحق نے اردو کی پہلی نثری کتاب کہا ہے، جو کہ 1635 میں جس کا سن طباعت ہے۔ در ذیل میں سے میر بہادر علی حسینی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو طوطا کہانی میر بہادر علی حسینی کی نثری تصنیف ہے۔ ہتھو پردیش کا اردو ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے کس ادیب نے کیا؟ میر بہادر علی حسینی نے ہتھو پردیش کا اردو ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے کیا۔ آرائش محفل فارسی کی کس کتاب کا نثری ترجمہ ہے؟ آرائش محفل خلاصۃ التواریخ کا نثری ترجمہ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا نذیر احمد دہلوی کے دہلی کالج میں ادبی حوالے سے معلم کون تھے؟ تو ماسٹر رام چندر، جو کہ بعد میں اپنے مذہب سے غیر مذہب ہو گئے تھے، عیسائی بن گئے تھے، کرسچین ہو گئے تھے۔ ایہام گوئی کے اثرات کو ختم کرنے میں کن شعراء نے اہم کردار ادا کیا؟ تو خواجہ میر درد اور میر تقی میر کے زمانے میں ایہام گوئی تحریک مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اردو زبان جگرنامہ، اعجاز عشق اور خواب و خیال کے عنوان سے کس شاعر نے مثنویاں لکھی؟ تو میر تقی میر نے لکھی۔ میر تقی میر کی مثنویوں کی تعداد 37 ہے، جس میں 9 ان کی عشقیہ مثنویاں شامل ہیں۔ دبستان دہلی میں ریختہ کو ایجاد کرنے والے شاعر کون ہیں؟ تو رنگین ریختہ کے ایجاد کرنے والے ہیں، اور رنگین کے 4 دیوان بھی ہیں، جن میں ایک ان کا دیوان ریختہ میں بھی ہے۔ دبستان دلی کے دور متوسطین کے اہم شاعر کون ہیں؟ تو محمد حسین آزاد نے آب حیات میں سودا اور میر کو دبستان دلی کے دور متوسطین کے اہم شاعر قرار دیا ہے۔ مرزا غالب نے اپنی تصنیف اردو معلیٰ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو مرزا غالب نے اپنی تصنیف اردو معلیٰ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب کب دیا؟ تو جولائی 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو خطابات سے نوازا تھا۔ کس رسالے نے اکبر الہ آبادی کو لسان الاثر کا لقب دیا؟ تو رسالہ مخزن میں غلام بھیک نیرنگ نے اکبر الہ آبادی کو لسان الاثر کا لقب دیا۔ منشی سجاد حسین نے اودھ پنج کا آغاز کب کیا؟ 16 جنوری 1877 سجاد حسین نے اودھ پنج کا آغاز کیا۔ مسلم لیگ مع سوٹیبل اور سیلف گورنمنٹ کے عنوان سے کس شاعر نے نظمیں لکھی؟ تو مولانا شبلی نعمانی نے مسلم لیگ اور مع سوٹیبل اور سیلف گورنمنٹ کے عنوان سے نظمیں لکھی۔ مولوی محمد باقر نے دہلی سے اپنا اردو اخبار کب جاری کیا؟ 1836 میں۔ یاد رہے، مولوی محمد باقر محمد حسین آزاد کے والد تھے، جن کو 1857 کے ہنگاموں کے دوران قتل عام کر دیا گیا تھا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں مرکزی کردار کن شعراء کا تھا؟ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی مرکزی کردار نبھاتے رہے۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں سے اردو شاعری میں کس رجحان کا آغاز ہوا؟ تو رومانویت کا آغاز
انجمن پنجاب کے مشاعروں سے اردو شاعری میں ہوا۔ حیت کے لحاظ سے مولانا محمد حسین نے آزاد نے اردو نظم میں کون سا تجربہ کیا؟ تو حیت کے لحاظ سے مولانا محمد حسین آزاد نے باہر کی پابندی نہ کرنے کا تجربہ کیا۔ سفینہ اردو، سواد اردو، ادیب اردو اور کمک اردو کس شاعر کی تصانیف ہیں؟ اسماعیل میرٹھی کی۔ مولانا ظفر علی خان نے ادبی ہفت روزہ ستارہ صبح کب جاری کیا؟ 1913 میں۔ یاد رہے زمیندار اخبار کے بعد ستارہ صبح بھی مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا۔ رئیس المتغزلین کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو رئیس المتغزلین اور سید الاحرار سید حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا لکھنؤ میں کب پیدا ہوئے؟ مرزا محمد ہادی رسوا 1858 میں پیدا ہوئے، 1931 میں ان کی وفات ہوئی۔ امراؤ جان ادا جیسا مشہور ناول لکھ کر انہوں نے اردو ادب میں بہت بڑا نام کمایا۔ 13ویں صدی فسانہ ایام صلائے عام کے نام سے رسالے کس نے جاری کیے؟ یہ میر ناصر علی نے سر سید احمد خان کی تحریک کے خلاف اور سر سید احمد خان کے رسالے کے خلاف اپنے رسالے جاری کیے۔ مخزن کس نے جاری کیا؟ تو مخزن کو اپریل 1901 میں شیخ عبد القادر نے جاری کیا لاہور سے۔ خیالستان کے نام سے افسانوی مجموعہ کس افسانہ نگار کا ہے؟ 1911 میں سجاد حیدر جلدرم کا پہلا افسانوی مجموعہ خیالستان ہے۔ نگار کے نام سے کس ادیب نے رسالہ جاری کیا؟ نگار نیاز فتح پوری نے 1922 میں نکالا تھا، بھوپال سے نکالا اور بھوپال کے فوراً بعد اس کو تبادلہ کر کے لکھنؤ لے گئے، اور نگار انہوں نے نام جو ہے ترکی کی ایک بڑی خوبصورت شاعرہ تھی ان کے نام سے نیاز فتح پوری نے اپنے رسالے کا نام دیا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جیتی جات کی عورت کو اہم موضوع بنایا۔ وزیر آغا کی رائے کس شاعر کے بارے میں ہے؟ تو یہ اختر شیرانی کے بارے میں ہے، کیونکہ اختر شیرانی اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں، اپنی نظموں میں عورت کا نام لے کر، سلمیٰ، عذرا وغیرہ کا نام لے کر، ریحانہ وغیرہ کا نام لے کر اپنی شاعری میں جیتی جات کی عورت کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ بانگ درا کب شائع ہوئی؟ تو بانگ درا علامہ محمد اقبال کا اردو شاعری کا پہلا مجموعہ جو 1924 میں شائع ہوا۔ اقبال کی شاعری کے دوسرے دور کا اختتام کب ہوا؟ جب اقبال یورپ گئے 1905 سے 1908 تک، تو 1908 جب واپس آئے تو ان کی شاعری کے دوسرے دور کا اختتام تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے کس شعری مجموعے کو امیر افغانستان میر امان اللہ خان کے نام منسوب کیا؟ تو علامہ محمد اقبال کا تیسرا فارسی مجموعہ کلام پیام مشرق فارسی میں لکھا گیا۔ اس کا انتساب میر امان اللہ کے نام تھا اور اس کا اردو دیباچہ اقبال صاحب نے خود لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ فیض احمد فیض نے کیا۔ علامہ اقبال نے مغربی مفکر برگساں سے ملاقات کہاں کی تھی؟ فرانسیسی مفکر تھے، فرانس میں ملاقات ہوئی۔ جب دوسری گول میز کانفرنس 1931 اقبال نے شرکت کی تو برگساں سے ملاقات اقبال صاحب نے فرانس میں کی۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ اقبال صاحب کا یہ شعر کس نظم کا ہے؟ تو یہ شعر اقبال صاحب کی بڑی مشہور مثنوی ساقی نامہ بال جبریل کا یہ شعر ہے۔ علامہ میر آزاد بلگرامی نے علامہ اقبال کو کیا لقب دیا تھا؟ تو حسان الہند کا لقب سے نوازا گیا تھا۔ اقبال کامل کس ادیب کی تصنیف ہے؟ اقبال کامل عبدالسلام ندوی کی کتاب ہے۔ اقبال سب کے لیے کے نام سے کس ادیب نے کتاب لکھی؟ اقبال سب کے لیے کتاب ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے لکھی۔ متنازع کتاب انگارے کو کب ضبط کر لیا گیا؟ انگارے مارچ 1933 میں ضبط کر لی گئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1888 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں وفات پائی۔ مشہور تنقیدی کتاب ادب اور زندگی کس نقاد کی تحریر کردہ ہے؟ مجنوں گورکھ پوری کی ہے، اور اس کے علاوہ ادب اور زندگی کتاب کے عنوان سے مقالہ ہے اختر حسین رائے پوری کا۔ کس افسانہ نگار کے افسانوں کا بنیادی موضوع انسانی دکھ، انسانی پریشانیاں اور انسانی محرومیاں ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی کو انسانوں کا دکھ، انسانوں کی پریشانیاں اور انسانوں کی محرومیاں کا بہت زیادہ احساس تھا۔ فیض احمد فیض کی ابتدائی غزلوں پر کس شاعر کی چھاپ نظر آتی ہے؟ تو فیض احمد فیض
کی ابتدائی غزلیں رومانوی طرز پر ہیں اور رومانوی شاعر علامہ محمد اقبال کی شاعری کی چھاپ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی 15 اپریل 1936، جس کی کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند مشہور افسانہ نگار نے کی۔ اردو کے کس شاعر کو خاقانی ہند کا لقب خاقانی ہند کا خطاب دیا گیا؟ تو ابراہیم ذوق کو اکبر شاہ ثانی نے جب ان کی 19 سال عمر تھی 1808 میں خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا۔ اردو کا ہومر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو میر ببر علی انیس کو اردو کا ہومر کہا جاتا ہے۔ اختر شیرانی کا اصل نام کیا ہے؟ اختر شیرانی 1905 میں پیدا ہوئے، 43 سال عمر گزاری، 1948 میں وفات ہوئی۔ محمد داؤد خان نام تھا، بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ اور اردو ادب میں بہت بڑی شخصیت ان کے والد گرامی ہیں، حافظ محمود شیرانی، پنجاب میں اردو والے، جن کو اردو تحقیق کا معلم اول بھی کہا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کب فوت ہوئے؟ فیض احمد فیض 1984 میں فوت ہوئے، 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں وفات پائی۔ اقبال اور فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں وفات پائی، اور استاد مولوی میر حسن دونوں کے استاد بھی تھے۔ آرزو لکھنوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو آرزو لکھنوی کا اصل نام سید انور حسین ہے۔ کس افسانہ نگار کے افسانوی مجموعے کا نام زاد راہ ہے؟ منشی پریم چند کے 14 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں ایک کا نام زاد راہ ہے۔ ادبی جرید اقدار کی اشاعت کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ تو اقدار کراچی سے نکالا گیا۔ میاں بشیر احمد کو غارسند تاسی کی تصانیف اردو میں ترجمہ کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ علامہ محمد اقبال صاحب نے میاں بشیر احمد کو غارسند تاسی کی تصانیف کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے مشورہ دیا تھا۔ کس ادیب کو مصور فطرت کے لقب سے نوازا گیا؟ خواجہ حسن نظامی مصور فطرت ہیں نثر میں۔ جمیلہ ہاشمی کے کس ناول کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تلاش بہارا کو 1962 میں آدم جی ادبی ایوارڈ ملا۔ عصمت چغتائی کا مشہور ناول کون سا ہے؟ معصومہ عصمت چغتائی کا مشہور ناول ہے۔ بنگال کے حالات پر ناول خون جگر ہونے تک کس نے تحریر کیا؟ فضل کریم فضلی کا ناول ہے خون جگر ہونے تک۔ ناولٹ لندن کی ایک رات کس نے لکھا؟ سجاد ظہیر نے ناولٹ لندن کی ایک رات لکھا۔ منصور حلاج کی شخصیت پر کون سا ناول تحریر کیا گیا؟ دشت سوز جمیلہ ہاشمی نے منصور حلاج کی شخصیت پر ناول تحریر کیا۔ کس ناول نگار کے ناولٹ کا نام قید ہے؟ تو عبداللہ حسین کے ناولٹ کا نام قید ہے۔ شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی، جو کہ 5 مرتبہ ٹیلی ویژن پر ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا، اردو ادب کا پہلا ناول ہے جس کو آدم جی ادبی ایوارڈ 1960 میں دیا گیا۔ اس ناول کے بہت ساری زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور اس ناول کا بنیادی موضوع بھوک اور افلاس ہے۔ انور سجاد کے کس ناول میں تیسری دنیا کی جدوجہد کی علامتی تعبیر ملتی ہے؟ خوشیوں کا باغ انور سجاد کا ناول ہے جس میں تیسری دنیا کی جدوجہد کی علامتی تعبیر ملتی ہے۔ نوح زندگی، شام زندگی اور صبح زندگی کس کے ناول ہے؟ علامہ راشد الخیری، جن کو مسلمان عورتوں کا سر سید بھی کہا جاتا ہے، علامہ راشد الخیری، ان کے ناول ہیں صبح زندگی، شام زندگی اور نوح زندگی۔ ذات شریف اور شریف زادہ کے نام سے کس ناول نگار نے ناول لکھے؟ مرزا محمد ہادی رسوا نے ذات شریف اور شریف زادہ کے نام سے ناول لکھے۔ عزیز احمد کا ناول ہوس کس طرح کا ناول ہے؟ تو عزیز احمد کو اردو ادب میں، جیسا کہ منٹو کو افسانہ نگاری میں، عزیز احمد کا ناول ہوس رومانوی طرز کا ناول ہے۔ شام کی مڈیر سے کیا ہے؟ شام کی مڈیر کی صنف، تو شام کی مڈیر وزیر آغا کی منظوم آبیتی ہے۔ خالی ہاتھوں میں ارض و سما، ذرا موسم بدلنے دو، محبت ایک شجر ہے کس کے مجموعہ کلام ہے؟ سلیم کوثر کے شعری مجموعے ہیں۔ محاورہ کس شاعر کا پہلا مجموعہ کلام ہے؟ نون میم راشد کا 1941 میں شائع ہوا۔ ناصر کاظمی کا منظوم ڈرامہ کس نام سے شائع ہوا؟ سر کی چھایا۔ شب رفتہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ مجید امجد کا 1958 میں شائع ہوا۔ مجید امجد کی وفات کے بعد شب رفتہ کے بعد بھی شائع ہوا۔ عبدالحلیم شرر کی تصانیف شہید وفا اور میوہ تلخ اصناف نثر کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ڈرامے ہیں۔
مجید لاہوری کا اصل نام عبد المجید چوہان تھا۔ روشنی اے روشنی شکیب جلالی کے شعری مجموعے ہیں۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، کس کا شعر ہے؟ تو یہ سید ثبت علی صبا کا شعر ہے۔ عطر نفیس مرحوم نے کس شعری مجموعے کے بارے میں کہا تھا کہ بعد از مرگ یہ مجموعہ ان کے کفن میں رکھ دیا جائے؟ تو یہ شعری مجموعہ بیاض تھا جو کہ سلیم احمد کا تھا۔ لکھنؤ کا شاہی سٹیج کے نام سے تنقیدی کتاب کس نے لکھی؟ لکھنؤ کا شاہی سٹیج مسعود حسین رضوی ادیب کی کتاب ہے۔ حمید کاشمیری کے ڈرامے ایمرجنسی وارڈ، شہرائے اعظم اور کافی ہاؤس کس قسم کے ہیں؟ ٹیلی ویژن ڈرامے ہیں۔ دلی کا قتل عام، عمر خیام، چنگیز خان اور جد بیضاء کے نام سے ڈرامے کس ادیب نے لکھے؟ سید عابد علی عابد، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ لال قلعہ سے لالو کھیت تک کس ادیب نے تحریر کیا؟ خواجہ معین الدین کا ڈرامہ ہے۔ باپ کا گناہ، آخری فرعون، دلہن، حسن کی قیمت اور نعرہ کس کے فن پارے ہیں؟ حکیم احمد شجاع کے ڈرامے ہیں۔ پشاور ایکسپریس کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پشاور ایکسپریس افسانوی مجموعہ ہے کرشن چندر کا۔ چھوئی موئی اور ضدی کس کے فن پارے ہیں؟ عصمت چغتائی کے فن پارے ہیں چھوئی موئی اور ضدی۔ اندھی دنیا، نازو اور یہ زندگی کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ اختر انصاری کے۔ سلطان حیدر جوش کا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ جوش فکر سلطان حیدر جوش کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اردو کا پہلا سفرنامہ کون سا ہے؟ تو عجائبات فرنگ 1847 میں اردو کا پہلا سفرنامہ ہے جو کہ یوسف خان کمبل پوش نے لکھا عجائبات فرنگ کے عنوان سے۔ قدرت اللہ شہاب کا تحریر کردہ سفرنامہ کون سا ہے؟ تو آئے بنی اسرائیل قدرت اللہ شہاب کا تحریر کردہ سفرنامہ ہے۔ مٹی کا دیا اور ناخن کا قرض کس کی کتابیں ہیں؟ مرزا ادیب کی آبیتیاں ہیں مٹی کا دیا اور ناخن کا قرض۔ اردو کا بہترین انشائی ادب کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب ہے اردو کا بہترین انشائی ادب۔ حیات اقبال کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی اور عنایت اللہ کی بھی کتاب ہے حیات اقبال کے عنوان سے۔ نالائے دل دود چراغ محفل کس کی خود نوشت ہے؟ شورش کاشمیری کی خود نوشت ہے۔ غالب کے عنوان سے، غالب کے شعر سے یہ عنوان مستعار لیا گیا ہے۔ میدہ چھانگا مانگا کس کے قلم کا شاہکار ہے؟ ابن انشا نے میدہ چھانگا مانگا لکھا۔ میدہ چھانگا مانگا ابن انشا نے لکھا۔ شبلی کی حیات معاشقہ، شبلی کی حیات معاشقہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی شبلی کی حیات معاشقہ لکھی گئی۔ انتقادیات کے عنوان سے کس ادیب نے کتاب لکھی؟ ڈاکٹر نیاز فتح پوری نے انتقادیات کے عنوان سے کتاب لکھی۔ ریاض احمد کی کتاب کون سی ہے؟ ادبی مسائل ریاض احمد کی کتاب ہے۔ تیسرے درجے کا مسافر اور پیارے لوگو کس کی کتاب ہے؟ وارث علوی کی۔ غالب کی شاعری میں، غالب کی ابتدائی شاعری میں کس شاعر کے اثرات ہیں؟ عبد القادر بیدل کے۔ غالب کی شگفتہ طبیعت کی مناسبت سے کس ادیب نے انہیں حیوان ظریف کا لقب دیا؟ تو یادگار غالب میں مولانا الطاف حسین حالی نے دیا۔ سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ 1898 میں۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار الصنادید پہلی مرتبہ کب منظر عام پر آئی؟ 1847 میں پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ 1854 میں منظر عام پر آئی۔ سر سید کے اسلوب نثر میں تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو وہ غالب کی نثر کی وجہ سے سر سید کی جو اسلوب ہے وہ تبدیل ہوا۔ حفیظ جلندری میں جلندری کیا ہے؟ جلندری یہ نسبتی ہے۔ اصغر کا متضاد کیا ہے؟ اصغر کا متضاد اکبر ہے۔ درست السلام علیکم کیا ہے؟ السلام علیکم لکھنا